نہ کہہ دی تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ کہیں میری نہ سن کر جیسے انہوں نے کہا کہ نشہ اور نہ کرنا شروع کر دے، جو کہ اس نے پہلے بھی کرنا ہے۔ اس شک میں مت رہیں کہ آپ کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے انہوں نے نشہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ نشہ ایک بیماری ہے، نشے کی بیماری میں مریض کے پاس 101 طریقہ کار ہے نشے کو کرنے کے، ٹھیک؟ اب اس میں ہم آپ سے انیبلنگ پرووکنگ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں کیونکہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مسئلہ زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ انیبل کرتے ہیں، آپ پردے ڈالتے ہیں، آپ کانسیکوینسز کو فیس نہیں کرنے دیتے، اس سے بھی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ پرووک کرتے ہیں، آپ دھمکی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی چھوڑیں گے نہیں اور گھر سے نکال دیں گے اور یہ اور وہ، اس سے بھی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک؟ یہ دونوں ہی رویے ڈونٹس آف دا ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے۔ بتاؤں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جو کہ غلط پرسیو کرتے ہیں کہ اسرٹیو بلنٹ ہونے کو، بولڈ ہونے کو کہتے ہیں۔ نو، اسرٹیو لوگ ہمیشہ اپنی اور اگلے کی عزت کو دھیان میں رکھ کر بات کرتے ہیں، نہ وہ اگلے کی رسپیکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی رسپیکٹ کو وائلیٹ ہونے دیتے ہیں۔ یعنی ان کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہرٹ کرے تو بجائے اس کو طنز طعنہ کرنے کے، دے ہیو ویری ڈائریکٹیو اپروچ۔ ان کو پتہ ہے کہ جس بندے سے مجھے مسئلہ ہے اسی سے بات کرنی ہے، اودا گلا ایدے نال فلاں نہیں کرنا۔ جس کے ساتھ مجھے مسئلہ ہے جا کر اس سے بات کرنی ہے نا۔ اسرٹیو جیسے میں نے کہا عزت اور احترام سے سچی کھری بات کہنا از assertion۔ اینڈ assertion ایک صرف بات چیت کا انداز نہیں ہے، اٹس این ایٹیٹیوڈ جو کوئی کیری کرتا ہے، اور اس میں ایک بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایک assertive بندے کی یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک، وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کس چیز کا اس کو ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے جو بات میں نے کہنی ہے وہ ان بنیادوں پر ٹھیک ہے، سو یہ چیز اس کو کانفیڈنس دیتی ہے، اور وہ بہت کنٹرول وے میں بات کرتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 کانفیڈنس، نمبر 2 کنٹرول۔ ان کو اپنے جذبات کے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے، ایون وہ سچویشن پر بھی کنٹرول رکھ سکتے ہیں اف واقع میں کوئی اسرٹیو ہے تو۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز، وہ کلیئر بہت ہوتے ہیں، دے آر ویری کلیئر، دے ہیو کلیئرٹی کہ مقصد میرا کیا ہے، واٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو کنوے دا ادر پرسن۔ میں نے اگلے بندے کی بے عزتی کرنی ہے، جو کہ اسرٹیو لوگوں کا کبھی بھی دل پسند کام نہیں ہوتا۔ دے فالو دا میوچل ریسپیکٹ پرنسپل۔ سو وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے کہ میں نے اس بندے کو میسج دینا ہے، بات کنوے کرنی ہے۔ اسرٹیو لوگ کبھی بھی پیچھے نہیں پڑتے کسی چیز کے۔ اس کو ہوتا ہے نا سم ٹائم، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ بات کہہ کر، بعض اوقات ہمیں پیشنٹس یہ بات کہتے بھی ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ صرف ہم کہہ ہی سکتے ہیں، تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں۔ کتنی دفعہ خضر صاحب کہہ سکتے ہیں؟ کاؤنٹ لیس ٹائم۔ وہی ہمیں صرف یہی آتا ہے۔ اب اس سے ہی رزلٹ آئیں گے۔ 2 ایڈکٹس جب بیٹھ کر بہت زبردست بات کریں گے نا، اس میں کتنے % بات تھیراپیوٹک ہوگی؟ ماہرانہ رائے لیتے ہیں جی، کتنے فیصد بات وہ بالکل بہت اچھی نیت کا پیشنٹ 10% حسن صاحب کے ساتھ جانا چاہوں گی، صرف 10% چانسز ہیں کہ وہ اینٹی ٹریٹمنٹ بات نہ کریں۔ میں ایک بات کروں، پچھلے دنوں بہت 2-3 پیشنٹس نے، دیکھیں 2-3 پیشنٹس نے وہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ کسی اور کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو لاما کہہ، تو علاج نو کہہ، وہ تیرے کہن تے نا تو فیملی نو کہیں گا نا تو فیملی لے کے جائے گی۔ اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات سے۔ بات کرتے ہیں
جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ بلیو ہو کہ یہ بات کسے نو کنو کن کوئی خبر نہیں ہونی, اس سے بڑا ٹریپ کوئی نہیں ہوتا. جب کوئی بات غلط ہوتی ہے, جب کوئی بات ٹھیک نہیں ہوتی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واسے وہ سب کو پتہ چلتی ہے. سو اگر میں یہ کہوں کہ میں زین کو پٹھی مت دے دواں اور سیف پلے کر کے دوں, سیف پلے کر کے, سمجھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, کہ میں بھی بچ جاواں اور کم بھی ہو جائے, ٹھیک. سو سیف پلے کر کر بھی بھیجوں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں کہ وی آر ڈیلنگ ود ہیومنس. ہیومنس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہی ہیں ہم بھی اور آپ بھی. سو یہ جو ایسے طریقہ کار ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہوتے. جیسے ابھی انہوں نے پریزنٹ کی اپنی بات کہ ہمارا کیا قصور, یہ ٹوکن اکانومی بنائی ہی آپ کے فائدے کے لیے گئی تھی. کہ اسرشن جو ایک ایسا خوبصورت ایٹیٹیوڈ ہے کہ چونکہ آپ کسی رانگ انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتے, آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میلافائڈی نہیں ہوتی, کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں اس بندے نو تے تکلیف دے کے ہی چین لینا ہے, یا نہ کہنے سے اس کو گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نہ میں اس کا فائدہ ہے. تو وقتی طور پر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مس شمائلہ میری کاؤنسلر نہ ہو, اٹس اوکے ود دیٹ, لیکن وہ جو ان کی نیڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان تک پہنچے گی. سو اسرشن یا معقول رویے, ان کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں, وہ طریقہ کار جس میں آپ کلیئر ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. آپ ڈیفینسو تو نہیں ہو رہے, آپ اوفینسو تو نہیں ہو رہے, ٹھیک. یو آر ویری کلیئر اباؤٹ وٹ یو وانٹ ٹو سے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کانفیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں. اینڈ دین ویری امپورٹنٹ کنٹرول, کیونکہ ہم سب بات چیت میں کنٹرول لوز کرتے ہیں. کوئی ہماری ریموٹ کو بڑی آسانی سے منوور کر رہا ہوتا ہے, ہن تسی غصہ کھا جاؤ, ہن تسی چپ کر جاؤ, وی آر ڈرائیونگ بائی دا ادر پیپل. دیکھیں آپ میری بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ تو پتہ نہیں کہ یہ رول ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ آئی ایگری ود یور پوائنٹ, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں پڑ گئے نا, جی obviously میں بھی خوش نہیں ہوں. دیکھیں آپ کو بار بار نہ کہنے میں مجھے کیا خوشی ہو سکتی ہے, نا یو ٹیل می, کہ ہر دفعہ میں ہی بیڈ کاپ بنا, اس میں میرے لیے کیا پلیئریبل چیز ہے, میرے لیے بھی خوشی کی بات تو نہیں ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ, ٹھیک. بٹ دا پوائنٹ از میرے پاس چوائس نہیں ہے. اگر اف آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ یو, یا تو پھر میں آپ کی مان لوں اور ریزلٹس کمپرومائز ہونے دوں, یا پھر میں سائنٹیفک اپروچ کو فالو کروں جو کہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ریزلٹس آئیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی اصول ہوتے ہیں, جو بھی پرنسپل ہم بناتے ہیں, جیسے اسرشن ایک پرنسپل ہے, اس میں خوشی بھی ہو. نہ کہہ کر خوشی نہیں ہوتی سم ٹائم لوگوں کو, اٹس اوکے ود دیٹ, بٹ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو نہ کہنا چاہتے ہیں, جہاں سے بات شروع ہوئی اور آپ ہاں کہہ دیتے ہیں, کنی کو سڑن رہے گی تاڑے اندر, اتنا سڑتا رہیں گے, اس کو خیال نہیں ہے, اس کو خود خیال ہونا چاہیے تھا, اے وکھرا عذاب اینڈ واٹ ناٹ. ایسا ہوتا ہے نا ڈیلی لائف میں, ہم اپنے قریبی رشتوں میں ایسا سب کرتے ہیں. where we want to say no we say yes, and where we want to say yes we say no. اس سے رشتے مضبوط ہونے کی بجائے ویک ہوتے ہیں. آج میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بیہیورل ٹیکنیکس کہتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی آپ کو مشکلات سہنی پڑتی ہیں نا عثمان صاحب, مینوں ادھر نہیں جان دے رہے, مینوں ادھر نہیں جان دے رہے, مینوں کافی نہیں اس ٹائم دے رہے, مینوں کھانے تو بعد سینڈوچ کیوں نہیں دے رہے تسی. یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو نہ سننی پڑتی ہے نا ہم سے, ایکچولی میں اٹس اے بیہیورل ٹریننگ. ایکچولی میں آپ کے بیہیویئر کو ریٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ان باتوں پر نہ کی جا رہی ہوتی ہے جس پہ شاید آپ کو نہ سننے میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی کو برگر نہیں ملے گا تو کھانا تو نہیں چھوڑے گا نا, واسطے کھانا تو ڈبل کھائے گا پھر, ٹھیک. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات جہاں پر آپ کو نہ کہتے ہیں اور ہم آپ بہت ریگارڈ کرتے ہیں, آپ ہماری نہ کو سنتے ہیں اور پھر ہم سے بات کرتے ہیں, تعلق نہیں خراب کرتے, یہ بہت بڑی مجھے لگتا ہے اچیومنٹ ہے ہمارے اور آپ کے رشتے میں. سو اگر ہم نہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں
اور پھر رشتہ بھی مضبوط رکھ سکتے ہیں. تو یہ اسرٹیونیس ہے. لیکن اگر ہم کسی خوف سے نہ ہی نہیں کہتے اور نہ کہہ کر پھر ہم خود غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اسرشن نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ کو ڈاؤٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی سگریٹ لی پیسے دو مینو, ٹھیک, آپ کہتے ہیں جی نہیں سگریٹ کے لیے میں پیسے نہیں دے سکتی. تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں اچھا تسی نہیں دو گے تو میں سگریٹ نہیں پی سکتا, کہتے ہیں نا پیشنٹ. پھر آپ کے ذہن میں ایک خیال, ایک خوف ابھرتا ہے کہ تو چوری نہ کر لے, ٹھیک, تو آپ کہتے ہیں کہ چوری کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے دے دوں. پھر آپ جب اس کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں پیسے, پھر آپ یہ لائسنس لے لیتے ہیں کہ ہوں میں تیری انی بےزتی کراں گا. ناؤ آئی ہیو لائسنس, کیونکہ میں نے تمہیں پیسے دیے, انیبل کیا ہے میں نے تمہیں. ناؤ آئی ہیو دا لائسنس ٹو پرووک یو. اینڈ آپ کی پھر آپ کو یہ کانفیڈنس مل جاتا ہے ایز اے پیرنٹ کہ چونکہ اب میں نے اس کی بات مانی ہے, اس کو انیبل کیا, تو اب میں بےزتی تو کر سکتا ہوں. تم نہیں سدھر سکتے, تمہارا کچھ نہیں ہوگا, اور پھر واٹ ناٹ. اسی سینیریو میں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو آپ کے نقصان کے لیے کوئی چیز الاؤ نہیں کر سکتی, اور وہ واپس آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نہیں کہیں گے تو میں سگریٹ نہیں پی سکتا, تو آپ ان کی کسی بھی اس طرح کی بات کو چیلنج نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں بالکل پی سکتے ہیں, آپ میرے پیسوں کے بغیر بھی سگریٹ پی سکتے ہیں, بٹ ایز اے مدر میں نہیں چاہوں گی کہ آپ یہ کام کریں, اور مجھے تکلیف ہوگی اگر آپ یہ کام کریں. اینڈ دیٹس اٹ. چوری کر لے بٹ یو آر ناٹ رسپانسبل. آپ کی ذمہ داری یعنی آپ کی کمٹمنٹ تو یہ ہے نا کہ ایز اے مدر میں اب سے آگے ریکوری میں آپ کو ہیلپ کروں گی. یہ بات سمجھنے والی ہے. فیملیز کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ فیملیز بعض اوقات اس ٹریپ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ چوری کر لے گا یا یہ کہیں اور سے لے لے گا. تو مقصد ان کے نشے کو اس وقت روکنا گول نہیں ہے, مقصد آپ اپنی ریکوری اور تھراپیوٹک سپورٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آئی ول سپورٹ یو ان دا ریکوری ٹریک. اس وقت چونکہ کنٹرولنگ کا اتنا پیٹرن اسٹرانگ ہوتا ہے فیملیز کا کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں پیسے نہیں دیتے نا تو سگریٹ نہیں کر سکتا. ایسا تو نہیں ہوتا نا بلال, لوگ تو مزدوریاں کر کے سگریٹ پی لیتے ہیں, ٹھیک. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت اس گول پہ کام نہیں کر رہے کہ میں منع کروں اور میں پیسے نہ دوں تو یہ سگریٹ نہیں پیے گا. اس وقت گول یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میں چینج ہوں, اب میں آپ کو ریکوری میں سپورٹ کروں گی یا کروں گا, بیماری میں نہیں. اچھا پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی میں تاڑے نال گل نہیں کرنی, میں روٹی بھی نہیں کھانی, موڈ خراب, موڈ خراب, میں ناراض. آپ نے نہیں ہونا, جو بھی عبداللہ کہہ رہے تھے کہ اگلا بندہ اگر ناراض ہو جائے آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا. اگر آپ کا ایمان ہے نا نشے نہیں کرنے, کریونگز تو آپ کو ہمیشہ ہوتی ہیں, وٹ یو آر سینگ, سگریٹ کی کریونگز ہو, اور سگریٹ کی کریونگز آپ کے بس میں نہیں ہے, آصف صاحب کی یا کسی کی بھی. سگریٹ کی کریونگ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی کریونگز کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہیں. سگریٹ کی یا کسی بھی چیز کی کریونگز ہمیشہ رہتی ہیں, اینڈ یہ دس از سم تھنگ فرام برین سائڈ, یہ برین کی طرف سے آتی ہیں. ریکوری ڈیزائن کرتی ہے کہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے. کیا آپ سگریٹ کو ویلکم کہہ دیں گے اور پورا ایک ڈنڈا منگا کر گھر رکھیں گے, یا آپ کوئی اسکل یوز کریں گے اس کریونگز کو مینیج کرنے کی. وٹ ایور جو بھی آپ نے سیکھی ہے, 4 اسٹیپس پروگرام ہے, شیئرنگ ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ اپنی جو بھی آپ کریں. اب آپ کی یہ نیا پاتھ وے بن رہا ہے, وین ایور کریونگس کمز آپ سگریٹ یا کوئی نشہ آور چیز کرنے کی بجائے آپ کوئی اسکل کو پریکٹس کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی کریونگس کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے. لیکن اگر کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے, کیمیکل یوز نہیں کرتا, لیکن اس کا ایمان نہیں بدلتا, بیک آف دا مائنڈ اس کو لگتا ہے کہ سگریٹ کو ہاتھ میں پکڑنے سے بندہ ڈیشنگ لگتا ہے, سویگ از دا رائٹ ورڈ, مجھے ہیلپ کیا عبدالواسع صاحب نے. یا ایک سگریٹ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ویپ کا ایک پف لینے میں, مجھے نہیں پتا ویپ کا پف ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. ریڈ بل پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوکو کولا تو بندہ دن کی 1 لیٹر پی سکتا ہے. چونکہ میں نے اتنی ہارڈ کو ڈرگ چھوڑی ہے, کوکو کولا تو میں پی سکتا ہوں نا. کہ آپ کو موڈ کے پرابلم کریٹ کریں گے. دیکھیے ٹریک ایسے بنتا ہے, میں آپ کی توجہ چاہوں گی جاوید صاحب, کہ جب کوئی کیمیکل, اب وہ چاہے کوئی بھی کولڈ ڈرنک ہو, ایکسیسو کافی ہو, میٹھا ہو بہت زیادہ, کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل جب آپ ایکسیسو یوز کریں گے, چونکہ وہ موڈ آلٹرنگ ہے, تو وہ موڈ آلٹرنگ کیمیکل آپ کے موڈ مزاج میں پرابلم کریٹ کرے گا. زیادہ کھانا بھی, زیادہ کھانا اور میٹھا, ہر وہ چیز جو موڈ مزاج کو چینج کرے آپ کے, اگر آپ وہ ایکسیسو یوز کرتے ہیں تو ایکسیسو یوز کس چیز کا سائن ہے؟ Now you tell me. Addiction, loss of control, and loss of control means addiction. So آپ کسی بھی چیز پر جب loss of control, ایون کوئی کیمیکل نہیں بھی ہو سکتا, کوئی بیہیویئر آپ کا ہو سکتا ہے,